بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہفتہ اور اس سے پہلے ہم نے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ پہ گفتگو شروع کی تھی، اور گزشتہ ہفتہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو حالات پیش آئے ان پہ کچھ گفتگو کی اور جنگ جمل کا ذکر کیا اور کن حالات میں وہ پیش آئی، اور آج پھر اس کے بعد جو آگے حالات نے رخ اختیار کیا اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جنگ جمل، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں ایک فریق حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر تھے، اور ان کے ساتھ باقی بنو امیہ کے لوگ تھے، حامی تھے، لیڈر تھے کچھ، جو ان بزرگوں کے پیچھے تھے، جنہوں نے ان بزرگوں کو آگے کر دیا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، جن میں مروان بن حکم خاص طور پہ پیش تھا، جس کی اولاد کی بعد میں پھر حکومت قائم ہوئی، بنو امیہ کا جو دوسرا دور ہے۔ تو جہاں تک ان بزرگوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد کی صورتحال کا صحیح ادراک نہ ہو سکا کہ اس کے کس طرح غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ اخلاص کے ساتھ یہ سمجھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان سے قصاص لیا جانا چاہیے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لیکن جو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا جا رہا تھا، اور اس میں بعض لوگوں کے جو مقاصد تھے، اس کو اچھی طرح نہ سمجھا جا سکا، اور جب ان بزرگوں کو سمجھ آئی تو انہوں نے فوراً جنگ سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اندر جو لوگ ایسے موجود تھے جو جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے، وہ غالب آ گئے اور انہوں نے جنگ کروائی۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر یہ کیا تھا شاید کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ جنگ سے نکل کر چلے گئے، اور انہیں بعد میں راستے میں جا کر ایک شخص نے شہید کیا، اور اسی طرح حتیٰ کہ حضرت طلحہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں بھی جب احساس ہوا کہ یہ سارا کچھ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی جنگ سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ان کے اپنے ہی گروہ میں سے جو ان کے ساتھ تھے لوگ حضرت علی کے خلاف لڑنے والے، انہی میں سے کسی شخص نے انہیں شہید کر دیا۔ اور بعض مورخین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ان کو شہید کروانے میں مروان بن حکم کا ہاتھ تھا، جو انہی کے ساتھ حضرت علی کے خلاف لڑ رہا تھا۔ تو اس طرح یہ پہلی گویا کہ جنگ تھی جو مسلمانوں کے درمیان ہوئی آپس میں، اور اس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی یہ فتنہ ختم نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اب جن حالات سے واسطہ پڑا کہ ان میں پورا ملک گویا کہ غیر مستحکم ہے، اور شام میں مطالبہ ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، اور وہاں باقاعدہ لوگوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان کا کرتا جس میں وہ شہید ہوئے تھے خون آلود تھا، اور حضرت نائلہ کی انگلیاں جو کٹی تھی ان کی زوجہ محترمہ کی، وہ بھی شام لے جائی گئیں، اور وہ کرتا جامع مسجد میں لٹکا دیا گیا، اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، اور وہاں لوگوں کو باقاعدہ بلایا جاتا کہ آئیں اس کو دیکھیں۔ دمشق سے باہر سے باقاعدہ اہتمام سے لوگوں کو لایا جاتا کہ وہ یہ سارا کچھ دیکھیں تاکہ ان کے جذبات بڑھکیں، اور پھر ایک خاص پلاننگ کے تحت لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالی گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کرانے میں علی ابن ابی طالب کا بھی ہاتھ ہے، انہوں نے لوگوں کو ابھارا ہے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ
پلاننگ کی گئی، اور یہ پلاننگ جو ہے یہ بدقسمتی سے معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن العاص نے کی۔ عمرو بن العاص جو فاتح مصر بھی ہیں اور بڑے عربوں کے بڑے مدبر اور دانشور اور سیاستداں اور انتہائی ہوشیار چالاک سمجھے جاتے تھے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی انہیں بیوقوف نہیں بنا سکتا، انتہائی ہوشیار اور چالاک تھے۔ تو وہ اس وقت معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مل گئے اس شرط پہ کہ وہ انہیں مصر کی حکمرانی دیں گے، جبکہ حضرت علی کی طرف سے انہیں کوئی امید نہیں تھی کہ حضرت علی کسی کو کچھ اس طرح کا لالچ دیں گے۔ تو اس طرح کی شرط پہ وہ مل گئے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، اور انہوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ علی بن ابی طالب کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتے، وہ اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، پھر ان کی اسلام میں قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، تو لوگ کبھی بھی تمہیں ان کے برابر نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس میں ایک ہی طریقہ ہے کہ قاتلین عثمان کے قصاص کا معاملہ اس طریقے سے اٹھائیں کہ اس میں ان پہ الزام لگا دیں کہ وہ شامل ہیں، اور اس کے لیے شام کے عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں۔ اور شام کے ایک بہت بڑے سردار تھے شرحبیل کندی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو پورے شام میں لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، انہیں بلائیں اور انہیں بلا کر یہ بات ان کے ذہن میں ڈالیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں علی بن ابی طالب کا ہاتھ ہے، اور پھر ان کو کہیں کہ وہ شام میں لوگوں کو جا کر یہ بتائیں اور لوگ مان لیں گے۔ تو اسی طرح کیا گیا، انہیں بلا کر ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں علی بن ابی طالب کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے ابھارا ہے لوگوں کو قتل کرنے پہ، اور اب قاتلین عثمان کو پناہ بھی دی ہے۔ تو وہ جب اس پہ مطمئن ہو گئے، قائل ہو گئے اس چیز کے، تو وہ خود اس قدر جذباتی ہو گئے اس معاملے میں کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ اگر تم نے علی کی بیعت کی تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ یعنی وہ خود اب یہ سوچ لے کر کھڑے ہو گئے کہ گویا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے قاتلین عثمان کا، اور پھر انہیں بھیجا گیا کہ وہ تمام شہروں میں جا کر لوگوں کو یہ بتائیں اور قائل کریں۔ تو انہوں نے جا کر عام جو عمائدین تھے، قبائلی سردار تھے، معزز لوگ تھے، بااثر لوگ تھے، ان سب کو جا کر وہ ملے مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پہ، اور پورے شام میں انہوں نے یہ سوچ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کے قتل میں علی بن ابی طالب کا ہاتھ ہے، اور اب انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے قاتلین عثمان کو، تو لہٰذا ان سے جنگ کرنا ضروری ہے، قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ضروری ہے، اس کے بغیر ان کی ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ اب صورتحال بالکل پورے شام میں پیدا ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ کسی طرح کو مصالحت کی شکل نکل آئے۔ آپ نے اس کے لیے خطوط لکھے معاویہ بن ابی سفیان کو، لوگ بھیجے جنہوں نے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے اب ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ بس جی آپ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کریں تو ہم بیعت کر لیں گے۔ یعنی ابھی تک معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے یہ نعرہ نہیں لگایا گیا تھا کہ ہم بیعت نہیں کرتے، یا حضرت علی خلافت کے مستحق نہیں ہیں، یا میں خلافت کا مستحق ہوں۔ نہ معاویہ بن ابی سفیان نے یہ نعرہ لگایا تھا ابھی تک کہ میں خلافت کا مستحق ہوں ان کے مقابلے میں، اور نہ ابھی تک اہل شام میں سے کسی کو کہا گیا تھا کہ یہ خلافت کے مستحق ہیں حضرت علی کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس نعرے کو کوئی قبول کرنے کے لیے کہیں تیار نہیں تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح عمرو بن العاص نے کہا کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی علی کے مقابلے میں معاویہ کو لے آئے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے اس اصل پلاننگ تو یہی تھی، لیکن اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس میں پہلے مرحلے پہ یہ بات نہیں کہی گئی کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں یا خلافت کے دعوے دار ہیں، نہیں، بس ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اگر قصاص لے لیا جائے
یا قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تو پھر ہم فوراً بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ایک شرط رکھ دی گئی، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی، جس طرح وہ چاہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ چاہتے بھی کہ قاتلین عثمان کو پکڑیں تو وہ ممکن نہیں تھا، بے بس تھے وہ، اس لیے کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جب بھی یہ بات ہوتی کہ ہم قاتلین عثمان ہیں۔ مثلا ایک بزرگ ابو مسلم خولانی شامی کے رہنے والے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اس طرح یہ رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ آپس میں ان کی جنگ ہوگی، تو انہوں نے درمیان میں صلح کروانے کی کوشش کی، معاویہ بن ابی سفیان کے پاس گئے، تو ان کے پاس تو اب ایک ہی ہتھیار تھا، بس جی ہم تو بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں تو بس سب کچھ حل ہو جائے گا مسئلہ۔ تو پھر وہ حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی سے جا کر یہ بات کہی کہ وہ کہتے ہیں قاتلین عثمان سے بدلہ لیں تو ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسرے حضرت علی نے انہیں کہا کہ اچھا کل مسجد میں بات کریں گے اس پہ۔ تو جب وہ مسجد میں آئے اور یہ بات ہوئی تو ہزاروں افراد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم قاتلین عثمان ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھ لیں صورتحال کہ کس کو میں پکڑوں اور کس سے بدلہ لوں، کیسے ہو سکتا ہے یہ۔ تو انہیں سمجھ آ گئی کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو جب حضرت علی نے یہ دیکھا کہ اب بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں، اور تقریباً 80,000 فوج لے کر وہ شام کی طرف بڑھے، اور ادھر سے شامی فوج کو لے کر معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن العاص بڑھے، اور فرات کے کنارے ایک مقام ہے صفین، وہاں آمنا سامنا ہوا فوجوں کا، اور ابتدا میں تقریباً 3 مہینے فوجیں آمنے سامنے رہیں لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، تھوڑی سی 1-2 جھڑپیں ہوئیں درمیان میں شروع میں، مثلا شامی فوجوں نے آ کر پانی پہ قبضہ کر لیا اور کوشش کی کہ عراقیوں کو جو حضرت علی کے ساتھ تھے پانی نہ لینے دیا جائے، تو وہاں حضرت علی نے پھر طاقت استعمال کی، ایک دستہ عراقی فوج کا بھیجا جنہوں نے شامیوں کو شکست دی اور پانی پہ قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں حضرت علی نے حکم دیا کہ نہیں، پانی ہم کسی کا نہیں بند کریں گے، ان کو بھی لینے دیں۔ تو عراقیوں نے قبضہ کر کے شامیوں کو بھی اجازت دے دی کہ آئیں وہ بھی پانی لیں، اور اس طرح پھر آپس میں بات چیت ہوتی رہی، ایک دوسرے کے کیمپوں میں آنا جانا شروع ہو گیا، اور امید تھی کہ شاید صلح ہو جائے۔ اس امید پہ 3 مہینے تقریباً آمنے سامنے فوجیں بیٹھی رہیں لیکن کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، یعنی ذوالحجہ میں 36 ہجری میں ذوالحجہ میں یہاں پہنچی ہیں دونوں فوجیں، اور اس کے بعد محرم حرمت والا مہینہ تھا، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، پھر صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاولیٰ میں جا کر جنگ شروع ہوئی ہے 3-4 مہینے بعد۔ اس دوران بھی بعض جو بزرگ تھے، صحابہ تھے کئی، انہوں نے درمیان میں کوشش کی صلح کرانے کی، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ سب لوگ بے بس ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اس طرف سے جو مطالبہ تھا وہ یہ کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کریں، کہ جو مطالبہ بہرحال ایک سیاسی نعرہ تھا اور جس پہ عمل ہو نہیں سکتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ایک سیاسی نعرہ ہے، اور وہ لوگوں کہتے تھے کہ ایک سیاسی نعرہ ہے، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، لیکن وہ نعرہ بہرحال ایسا تھا کہ جو بھی سنتا وہ کہتا کہ بات تو صحیح ہے، قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جب سب بے بس ہو گئے تو پھر بالآخر جنگ شروع ہو گئی۔ اب اس جنگ میں حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں بڑے بڑے صحابہ کی اکثریت حضرت علی کے ساتھ تھی۔ حضرت علی کے ساتھیوں میں 70 صحابی وہ تھے جو جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے، بدری صحابہ تھے 70 کے قریب، 700 کے قریب وہ صحابہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت کے نیچے۔ تو اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد مہاجرین و انصار کی تھی، جبکہ دوسری طرف شامی تھے جو بعد میں شام فتح ہوا اور
اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا قبائل جو تھے، اور بنو امیہ کے لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو حضرت علی سے جن کو ذاتی کچھ رنجش تھی، اس طرح کے لوگ وہاں اس طرف جا کر شامل ہو گئے۔ تو کوئی صحابہ میں سے کوئی ایسی شخصیت کوئی ادھر نہیں تھی جس کو کہا جائے جی سابقون الاولون میں سے کوئی ہیں، یا اہل بدر میں سے، یا کوئی دوسرے۔ وہ عام قبائل تھے، اور قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بنو امیہ کا ساتھ دینا ہے اور ہمارا مفاد اس میں ہے۔ تو بہرحال بالآخر پھر جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ کئی مہینے جاری رہی۔ جمادی الاولیٰ میں جب شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر رجب کا مہینہ پھر حرام مہینہ آ گیا، اس میں پھر جنگ بند ہوئی۔ پھر جب بند ہوئی تو پھر کوشش صلح کی ہوئی، لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی تو کئی مہینے پھر بھی جاری رہی، اور تقریباً 90 معرکے بڑے بڑے ہوئے اس دوران، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اور اس پوری جنگ میں تقریباً 47,000 کے قریب شامی قتل ہوئے شام کی فوجوں کی طرف سے، اور 25,000 کے قریب عراقی فوجوں کی طرف سے۔ اور آخری جو مارکہ ہوا ہے اسے لیلۃ الحریر کا مارکہ کہا جاتا ہے، کہ یہ جنگ سخت پھر جنگ ہوئی اور دن رات جاری رہی، اور اس میں عراقی فوجوں کا پلڑا بھاری ہو گیا کافی۔ اور اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں پہ کافی اثر ڈالا، اور وہ تھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت۔ حضرت عمار جو سابقون الاولون میں سے تھے، اور جن کے بارے میں مشہور ہے تاریخ میں کوئی سخت، جن کے خاندان کو اذیتیں دی گئی مکہ میں، ان کے والد کو شہید کیا گیا، ان کی والدہ پہلی شہیدہ ہیں جنہیں ابو جہل نے شہید کیا، اور خود انہیں بھی بڑا ستایا گیا۔ تو حضرت عمار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور بڑے سرگرم حامی تھے حضرت علی کے، اور پرجوش تھے جنگ میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ تمام صحابہ کو پتہ تھا۔ تو اب سب دیکھ رہے تھے اس صورتحال میں کہ حضرت عمار کس کا ساتھ دیتے ہیں، یا حضرت عمار کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، کون باغی ہے۔ تو حضرت عمار حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو جب حضرت عمار شہید ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو پہلے بھی یقین تھا کہ حضرت علی حق پہ ہیں، لیکن اور زیادہ شرح صدر ہو گئی، اور زیادہ اطمینان ہو گیا کہ یہ گروہ باغی ہے، حضرت علی حق پہ ہیں۔ اور دوسرے گروہ پہ بھی اس کا کچھ اثر پڑا، لیکن انہوں نے سیاسی طور پہ اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ مثلا جب معاویہ بن ابی سفیان کے سامنے یہ بات ہوئی کہ عمار بن یاسر کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور وہ قتل ہو گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ باغی گروہ انہیں قتل کرے گا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں قتل کیا، جو انہیں لے کر آئے ہیں انہوں نے قتل کروایا انہیں، یعنی وہ قتل کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ لے کر نہ آتے تو نہ قتل ہوتے، تو گویا کہ انہوں نے قتل کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد پھر سخت ترین جنگ ہوئی، اور آخری جو جنگ تھی اس میں بالکل واضح ہو گیا کہ اب شامیوں کو شکست ہونے والی ہے، اور عراقی فوجوں کی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ تو اس وقت عین اس موقع پہ شامیوں کی طرف سے ایک چال چلی گئی کہ، اور یہ بھی پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی انہوں نے، کہ شکست کے وقت یہ کیا جائے گا کہ نیزوں پہ قرآن اٹھا کر لے آئے آگے، ایک بڑا مصحف جو دمشق میں رکھا گیا تھا قرآن لکھا ہوا، وہ 5 آدمی نیزوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، اور پیچھے اور ہزاروں قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہوئے کہ آئیں قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور یہ جو پلاننگ تھی یہ بھی عمرو بن العاص نے کی تھی، اور اس موقع پہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ شکست کی حالت میں بھی میں نے تیاری کی ہوئی ہے، اور اس وقت یہ انہوں نے کہا کہ یہ کریں،
اور کہا کہ دونوں صورتوں میں ان کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی، اگر یہ اس فیصلے کو مانتے ہیں تو پھر بھی پھوٹ پڑ جائے گی، اور اگر نہیں مانتے تو پھر بھی پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح ہوا، جب وہ قرآن اٹھا کر سامنے لائے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں، تو حضرت علی نے اور کئی جو عقل مند لوگ تھے حضرت علی کے لشکر میں، انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہے اور ابھی آگے بڑھو، لڑو، جنگ میں تمہیں فتح یقینی نظر آ رہی ہے اور خاتمہ کر دو سازش کا، فتنے کا، ابھی چند لمحات کی بات ہے۔ لیکن یہاں ادھر جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جب وہ قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، تو ہم کیسے اب ان سے لڑیں، اور ان کی یہ بات مان لینی چاہیے۔ تو حضرت علی نے کافی کوشش کی کہ ان کو سمجھایا جائے اور جنگ بند نہ کی جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی نہیں مان رہے اور جنگ جاری رکھنے پہ اصرار کر رہے ہیں، تو ایسا گروہ جو حضرت علی کے ساتھ تھا، بعد میں جو نکلے حضرت علی سے بھی الگ ہو گئے اور خارجی بن گئے انتہا پسند، تو یہی جو انتہا پسند گروہ تھا حضرت علی کے ساتھ، انہوں نے حضرت علی کو بھی دھمکی دی کہ اگر آپ جنگ بند نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بھی عثمان کی طرح قتل کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی شہید کیا تھا، اور پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے اس موقع پہ حضرت علی کے پہ بھی اپنے فیصلے ٹھونسنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جب کہا کہ جنگ بند نہ کریں، فیصلہ ہونے دیں جنگ کے ذریعے اب، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جنگ بند کریں ورنہ ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو حضرت علی کو کہا کہ کمانڈر جو آگے لڑ رہے تھے بڑے وفادار تھے، وہ حضرت علی کے اشتر نخعی، اور بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، اور وہی اس وقت آگے لڑ رہے تھے جن کے ہاتھوں شکست ہونے والی تھی شامیوں کو۔ تو ان لوگوں نے حضرت علی کو کہا کہ ان کو پیغام بھیجیں کہ واپس آ جائیں۔ تو حضرت علی نے پیغام بھیجا ان کے کہنے پہ، تو وہ نہیں واپس آئے، اس لیے کہ ایک شخص کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہمیں فتح ہو رہی ہے اور شکست یقینی ہے مخالفین کی، تو وہ میدان چھوڑ کے کیوں آئے؟ تو وہ نہیں آئے واپس۔ تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ نہیں، آپ نے کوئی خفیہ ان سے بات چیت کی ہوئی ہے، اس لیے وہ واپس نہیں آ رہے، تو اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو پھر حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا، اور پیغام جو لے کر گیا اس نے جا کر انہیں کہا کہ اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت علی کو وہ قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی مجبوراً واپس آ گئے پھر۔ تو اب یہاں پھوٹ پڑ گئی کہ یہ فیصلے کی جو بات کر رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہو، یہ مانا جائے یا نہ مانا جائے، تو حضرت علی اس حق میں نہیں تھے، اور بھی جو کمانڈر چند تھے وہ بھی اس حق میں نہیں تھے، لیکن یہ جو گروہ تھا انتہا پسند کے اندر، اس نے یہاں بے بس کر دیا حضرت علی کو اور مجبور کیا کہ یہ فیصلہ مانے۔ اور جب حضرت علی نے مان لیا فیصلہ کہ قرآن کے مطابق فیصلہ مان لیتے ہیں، اور وہ تو بہرحال ایک چال تھی، حضرت علی سمجھ رہے تھے کہ اس کے نتائج آگے کیا نکلنے ہیں، تو اب یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے، اب قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے ایک آدمی ان کا ہو حکم فیصلہ کرنے والا، اور ایک حضرت علی کی طرف سے ہو، ایک کمیٹی یعنی بنائی جائے گی، وہ اب کمیٹی فیصلہ کرے گی قرآن و سنت کے مطابق کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو اب اس کے لیے باقاعدہ ایک معاہدہ لکھا جانے لگا کہ دونوں فریق اختیار دے رہے ہیں حکمین کو، کمیٹی کو، کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، ایک حکم ان کا ہوگا کہ ان کا ہوگا۔ تو یہاں ان کی طرف سے تو انہوں نے اتفاق کے ساتھ عمرو بن العاص کو مقرر کر دیا حکم، وہ ہیں حکم، حالانکہ وہ حکم نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو جنگ میں شریک تھے۔ حکم تو ہونا چاہیے تھا کہ غیر جانبدار شخص کو اگر ان حالات میں فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق کے حل کیا ہے، تو وہ پھر غیر جانبدار شخص کو کرنا چاہیے تھا جو کسی بھی طرف شریک نہیں ہے، اور ایسے لوگ تھے جو کسی طرف شریک نہیں تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے کسی طرف بھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، سابقون الاولون میں سے، اور اس کمیٹی میں تھے جو حضرت عمر نے بنائی تھی خلافت کے لیے،
وہ بھی شریک نہیں ہوئے تھے کسی طرف. اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ انصاری اور بہت سارے اس طرح کے صحابہ تھے اکابر جو کسی طرف بھی نہیں تھے. تو ان میں سے اگر کوئی کمیٹی بنا دی جاتی تو پھر کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا، لیکن انہوں نے عمرو بن العاص کو اپنی طرف سے مقرر کر دیا. اب ادھر سے انہی لوگوں نے حضرت علی پہ دباؤ ڈالا کہ ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کریں. حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی غیر جانبدار رہے اس جنگ میں، لیکن وہ اتنے تیز آدمی نہیں تھے عمرو بن العاص کے مقابلے میں، سادہ سے آدمی، بزرگ سے. تو حضرت علی نے کہا کہ وہ سادہ ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میری طرف سے عبداللہ ابن عباس کو مقرر ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو انتہائی بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترجمان القرآن کا لقب دیا تھا، اور بڑے مدبر بھی تھے، سمجھدار بڑے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ غیر جانبدار نہیں ہیں. تو بھئی ادھر اگر رشتہ دار ہیں غیر جانبدار، تو ادھر غیر جانبدار آدمی ہیں، ادھر تو وہ آدمی ہیں جو باقاعدہ جنگ میں شریک ہیں ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، یہ ابو موسیٰ اشعری ہی مقرر ہونے چاہیے. وہ یہاں بھی حضرت علی کو مجبور کر دیا. تو حضرت علی مان گئے مجبوراً. پھر اس کے بعد جب وہ لکھا جانے لگا یہ معاہدہ کہ اب ان دو آدمیوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، اور ان کے فیصلے کو فریقین قبول کریں گے، اور جو فریق قبول نہیں کرے گا اس کے خلاف پھر سب لوگ لڑیں گے، اور اگر یہ لوگ کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کریں تو پھر ان کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. تو یہاں لکھا گیا کہ ایک فریق کون ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب، اور دوسرے ہیں معاویہ بن ابی سفیان. تو شامیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب لکھے. تو یہاں بھی بعض جو دانشور تھے حضرت علی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین سے دستبردار نہ ہوں، آپ اس پہ اصرار کریں کہ امیر المومنین لکھا جائے، اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، وہ باغی گروپ ہے، اکثر مسلمانوں نے آپ کی بیعت کی ہوئی ہے. لیکن یہاں بھی حضرت علی نے جب حالات دیکھے کہ آپ کے لوگ تیار نہیں ہوں گے، تو مجبوراً انہوں نے پھر یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا جائے کہ علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان، گویا کہ اب دونوں کو برابر کر دیا گیا. اور یہ جو سیاسی مدبر تھے انہوں نے حضرت علی کو بتا دیا تھا کہ یہ اگر کریں گے تو آپ اپنی پوزیشن پہلے ہی ختم کر دیں گے. پہلے پوزیشن کیا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، اور ایک شخص جو ایک گورنر ہے علاقے کا، اس نے آپ کی بیعت نہیں کی، اور کسی طرح بھی وہ برابر کا معاملہ نہیں ہے، ایک وہ سیاسی نعرہ لگا کر سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا کہ نہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ قریش نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے. تو وہاں سہیل بن عمر نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. تو آپ تیار ہو گئے اس کے لیے. تو اسی طرح میں بھی تیار ہو جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ اسی طرح کا معاملہ ہے. تو جو مدبر تھے حضرت علی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے رسول ہیں، وہ لوگوں کے بیعت کرنے سے رسول نہیں بنے، یا وہ کسی کے منتخب کرنے سے رسول نہیں بنیں گے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے رسول ہے. لیکن خلیفہ تو لوگوں کے ماننے سے بنے گا نا، لوگ بیعت کریں گے تو کوئی خلیفہ بنے گا. تو اس لیے آپ اس طرح نہ اس معاملے کو سمجھیں، آپ نہ دستبردار ہوں اس سے. لیکن حضرت علی حالات دیکھ رہے تھے کہ اس میں ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، وہ خود مختار نہیں تھے اس میں، تو وہ مجبوراً ان کو یہ بھی ماننا پڑا. تو اب صورتحال نے نیا رخ اختیار کر لیا. پہلے تو میں نے کہا کہ دوسرا جو کیمپ ہے اس میں بات یہ نہیں کی جا رہی تھی کہ ہم بھی خلافت کے حقدار ہیں یا مقابلے کی بات ہے اور دعوے دار ہیں خلافت کی، بات تو تھی نہیں، صرف یہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے. لیکن اب گویا کہ دونوں کو برابر کر دیا گیا کہ امیر المومنین
کا لقب ہٹ گیا حضرت علی سے بھی، وہ بھی علی بن ابی طالب ہیں، اور ادھر معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اس طرح دو گروہ ہیں ایک جیسے۔ تو بہرحال یہ بات ماننی پڑی حضرت علی کو، اور یہ لکھ لیا گیا معاہدہ، اور اس کے بعد طے ہوا کہ یہ لوگ 6 مہینے کے اندر اندر کوئی فیصلہ کریں گے، اور تاریخ مقرر کر دی گئی 6 مہینے بعد۔ یہ دومت الجندل ایک مقام ہے شام اور عراق کے درمیان، وہاں فلاں تاریخ کو یہ لوگ جمع ہوں گے، وہاں فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس وقت دونوں فریقوں کے جو حکم ہیں، ادھر سے عمرو بن العاص ہیں، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ان کے ساتھ ہر گروپ کے 400 آدمی آئیں گے، زیادہ نہیں، اور عام مسلمان بھی جو بھی اس وقت آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ معاہدہ لکھنے کے بعد دونوں طرف کی فوجیں گویا کہ کوچ کر گئیں، شام والے شام کی طرف اور عراق والے عراق کی طرف۔ لیکن اب یہاں اس موقع پہ حضرت علی کے کیمپ میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ وہی لوگ جنہوں نے جنگ رکوائی، اور وہی لوگ جنہوں نے مجبور کیا کہ فیصلہ مانے، کمیٹی جو بنائی جا رہی تھی کہ اس کا فیصلہ مانے، انہی لوگوں نے ایک نیا نعرہ لگا دیا اب کہ جب یہ بن گئی کمیٹی، حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنا دیا گیا کہ یہ دو فیصلہ کریں گے، حکم کہتے ہیں عربی میں فیصلہ کرنے والے کو۔ تو انہوں نے نیا نعرہ ایک لگا دیا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے، کسی انسان کو تو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، اس لیے کہ قرآن میں آیا کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فیصلے کا اختیار تو اللہ کو ہے، تو آپ لوگوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان لیا ہے، تو آپ تو کافر ہو گئے ہیں سارے۔ حالانکہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ انسان ہی نافذ کریں گے نا۔ جب ہم کہتے ہیں جی قرآن کا فیصلہ، تو قرآن تو نہیں عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنا فیصلہ کرے گا، قرآن کا فیصلہ کوئی قاضی اور جج ہی کرے گا قرآن کے مطابق فیصلہ۔ تو اب اس میں یہی طے ہوا تھا جو معاہدہ لکھا گیا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے تو کوئی انسان آگے لایا جائے گا نا کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے، یہ تو نہیں قرآن و سنت خود آ کر بولیں گے یہ فیصلہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ نہیں، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور انسانوں کو فیصلہ کرنے والا ماننا یہ کفر ہے۔ تو انہوں نے ایک خاص یہ نعرہ لگایا، لا حکم الا للہ، کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور جنہوں نے حکمین کو مان لیا ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے وہ کافر ہو گئے۔ تو اب حضرت علی چل پڑے کوفہ کی طرف۔ تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا تیزی سے لوگوں میں۔ تو حضرت علی کے سامنے جب یہ بات آئی اور یہ لوگ آئے تو حضرت علی نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسا نعرہ تھا عجیب و غریب کہ حضرت علی اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ بات صحیح ہے جس سے مقصد غلط لیا جا رہا ہے، غلط معنی جس کے لیے جا رہے ہیں، مقصد باطل ہے لیکن کلمۃ حق ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے، اللہ کا قانون چلنا چاہیے، لیکن اللہ کا قانون جو ہے اس کے مطابق فیصلے تو انسان ہی کریں گے۔ تو اس کے لیے سمجھایا بھی کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں قوانین، تو وہاں انسانوں کو کہا ہے کہ انسان فیصلہ کرے۔ مثلا حج کے موقع پہ شکار کرنے پہ پابندی ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی شکار نہیں کر سکتا خشکی میں، اور اگر کوئی شکار کرے گا تو پھر اس جانور کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ تو وہاں کون فیصلہ کرے گا کہ کس جانور کا فدیہ کتنا ہے؟ وہاں فرمایا کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کریں گے کہ کسی نے فلاں جانور شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کے بدلے میں کون سا جانور کفارے میں فدیہ میں دینا پڑے گا۔ تو 2 انسانوں کو کہا گیا ہے کہ 2 عادل انسان فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح نکاح کے معاملے میں میاں بیوی میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہاں بھی کہا گیا کہ ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، اور کمیٹی یعنی بنے، وہ فیصلہ کریں ان کا کوئی، کہ جب یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ فیصلے کے لیے انسان فیصلہ کریں،
وہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا، لیکن انسان فیصلہ کریں گے۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک ہی بات تھی ان کی کہ بس آپ کافر ہو گئے اور آپ اپنے کفر کا اقرار کریں، توبہ کریں، تو پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو کوفہ پہنچنے تک ہزاروں کی تعداد ہوگی ان کی، اتنی تیزی سے یہ سوچ پھیلی کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ہو گئے لوگ۔ اور جب یہ عراق کی ساری فوج کوفہ پہنچی تو یہ لوگ کوفہ میں داخل نہیں ہوئے، یہ باہر نکل گئے سارے، اور بھی لوگوں کو ساتھ لے کر۔ پھر بصرہ میں بھی ان کی سوچ کے لوگ پیدا ہو گئے، اور یہ کوفہ بصرہ سے باہر نکل گئے، اور کچھ لوگ خفیہ اندر بھی موجود تھے، اور ان کی یہ سوچ تیزی سے پھیلتی گئی، اندر ہی اندر پھیلتی گئی، ہزاروں کی تعداد میں یہ ہو گئے۔ اور حال یہ ہو گیا کہ حضرت علی خطبہ دے رہے ہوتے تھے مسجد میں، تو خطبے کے دوران یہ کوئی ایک کونے سے نعرہ لگا رہا ہے لا حکم الا للہ، دوسرا نعرہ لگا رہا ہے لا حکم الا للہ، تیسرا نعرہ لا حکم الا للہ۔ تو حضرت علی کے پہ فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے انسانی فیصلہ مان لیا ہے اور یہ کافر ہو گئے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، حتیٰ کہ ان میں سے بعد نے اعلانیہ حضرت علی کو قتل کی دھمکیاں دی لوگوں کے سامنے۔ تو حضرت علی کو لوگوں نے کہا کہ آپ کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اسے گرفتار کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے کچھ کیا نہیں، میں کیسے گرفتار کروں، زبان سے کہہ رہا ہے کہتا رہے۔ تو زبان سے یہ لوگ فتوے دیتے رہے، کفر کے قتل کی دھمکیاں بھی دیتے رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو ان کی یہ سوچ پھیلتی گئی۔ تو یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جو اسلام سے نکلا، اس لیے انہیں خارجی کہا جاتا ہے، اسلام سے نکل جانے والے، اس کی جمع ہے خوارج، تو ان کو تاریخ میں خوارج کہا گیا۔ تو گویا کہ جنگ صفین اور جنگ صفین کا جو نتیجہ نکلا کہ کمیٹی بنائی گئی حکمین فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں یہ پہلا فرقہ مسلمانوں میں سے نکلا سیاسی طور پہ، لیکن انہوں نے سیاست کے ساتھ ساتھ مذہبی رنگ بھی اختیار کر لیا، کیونکہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنہوں نے یہ فیصلہ مانا ہے وہ کافر ہو گئے ہیں، واجب القتل ہیں، ان کا مال لوٹنا حلال ہے، ان کو قتل کرنا حلال ہے، اور جو بھی ان کی سوچ کو نہیں مانتا اسے یہ کافر کہہ دیتے تھے۔ تو یہ پہلا فرقہ نکلا، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ یہ شاید جنگ حنین کا مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو ایک شخص آیا، بڑی بڑی داڑھی، عجیب سی شکل، بال شاید کٹے ہوئے، حلق کروایا ہوا، اور آپ کے قریب آ کر کہتا ہے کہ اللہ سے ڈریں، عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے، یعنی آپ انصاف نہیں کر رہے، مال غنیمت کے تقسیم میں عدل کریں، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول انصاف نہیں کر رہا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ یعنی اتنی انتہا پسندی کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اسے قتل کر دیں، آپ نے کہا کہ چھوڑ دو، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسی کی سوچ کے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی پورا نقشہ آپ نے کھینچ کر بتا دیا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح روایت کی تشریح دو طرح کی ہے مفسرین نے، کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ تیر مثلا شکار میں سے لگا ہے اور شکار کے اندر سے نکل گیا ہے اور ذرا خون اس پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جیسے کوئی چیز اندر کسی کے داخل ہوئی اور باہر چلے گی، کوئی اثر اس پہ نہیں، یعنی اس طرح یہ دین سے نکل جائیں گے کہ دین کا کوئی اثر ان پہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن حال یہ ہوگا کہ نمازیں اتنی اتنی لمبی کہ تم اپنی صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور واقعتاً یہ لوگ بالکل اسی طرح تھے، بظاہر دیکھنے میں انتہائی متقی، یعنی لمبی لمبی نمازیں اور تقوی کے
کی عجیب عجیب شکلیں بنائی ہوئی، اور ان کے حتیٰ کہ اکثر خوارج پہچاننے کے لیے یہ تھا کہ ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان پڑے ہوتے تھے، پیشانیاں سیاہ ہوتی تھیں سجدے کے نشانوں سے، اور گھٹنے ان کے سیاہ ہوتے تھے، سجدہ کر کر کے گھٹنوں پہ نشان پڑے ہوتے تھے، سارے سیاہ ہوتے تھے گھٹنے بھی سجدوں کے نشانوں سے، پیشانیاں سیاہ سجدوں کے نشانوں سے۔ تو یہ اب انہوں نے پہلے تو معاملہ اتنا ہی تھا کہ زبانی فتویٰ دیتے کہ حضرت علی کافر، عمرو بن العاص کافر، معاویہ کافر، حضرت عثمان کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے پہلے دور کو یہ کہتے تھے صحیح ہے، اور آخری میں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے، اور پھر انہوں نے عام مسلمانوں کو بھی کہا کہ جو حضرت علی، عثمان، طلحہ، زبیر ان کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔ تو ابتدا میں تو زبانی پراپوگنڈا کر رہے تھے، اپنی سوچ کو پھیلا رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے آگے بڑھ کر طاقت کا استعمال شروع کر دیا کہ جو مسلمان ملتا اسے پکڑ لیتے اور اس سے پوچھتے کہ بتاؤ علی مسلمان ہے کافر؟ اگر وہ کہتا کافر ہیں تو ٹھیک، اگر وہ کہہ دیتا حضرت علی کے بارے میں مسلمان ہیں تو اسے فوراً قتل کر دیتے۔ پوچھتے کیا عثمان مسلمان ہے یا کافر؟ اگر وہ کہتا مسلمان ہے تو اسے قتل کر دیتے، اگر کہتا کافر ہیں تو چھوڑ دیتے۔ خواہ وہ کوئی بھی مسلمان ہو، عورت ہو، مرد ہو، عورتوں اور بچوں کو سب سے زیادہ یہ قتل کرتے تھے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، جس جگہ گھس جاتے عورتوں بچوں کو بے دردی سے قتل کرتے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، کیا کریں، خوف طاری ہو گیا سب لوگوں پہ ان کا، اور بالکل نہ ڈر خوف تھے یہ لوگ، بہادر اتنے کہ لڑ مرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا، جنگ کے لیے ہر وقت تیار، گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، ادھر کیمپ لگایا ہوا ہے، ادھر لگایا ہوا ہے، پھر رہے ہیں، اچانک کسی جگہ اپنا ناکہ لگا لیا، راستے پہ لوگ کہیں جا رہے ہیں مسافر کو قافلہ، اچانک دیکھا جی آگے خوارج بیٹھے ہوئے ہیں، روک لیں گے لوگوں کو، بتائیں بھئی کیا ہے، علی عثمان فلاں فلاں کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ اگر کسی نے کہہ دیا مسلمان ہیں تو ان کو قتل کر دیں گے سب کو۔ تو اسی طرح ایک واقعہ پھر پیش آیا جس نے ہلا کر رکھ دیا مسلمانوں کو، کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کے بارے میں پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ جنہیں آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا مکہ کے اندر، اور ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو بجھا دیتی، اس قدر انہیں اذیتیں دی گئیں۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو خوارج آگے آئے، انہوں نے پکڑ لیا، پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ ابن خباب۔ تو انہوں نے تو سمجھا کہ میرے والد اتنے بڑے صحابی تو بڑا میرا احترام کریں گے اور عزت سے پیش آئیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ عثمان کے بارے میں، علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے نیک بندے امیر المومنین ہیں۔ عثمان کے بارے میں کہا کہ صحابی رسول، ان کی تعریف کی۔ تو کہتے ہیں اچھا پھر بتاتے ہیں آپ کو۔ ان کو جکڑ لیا، گرفتار کر لیا، تو گرفتار کر کے ان کو ان کی بیوی کو لے جا رہے تھے، تو آگے ایک جگہ پہنچے تو ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے، ان کو وہاں قتل کرنا چاہتے تھے شاید۔ تو وہاں راستے میں ایک واقعہ پہلے پیش آیا کہ کسی ذمی جو غیر مسلم شہری تھے، وہ اس علاقے میں کافی تھے عراق میں، تو ایک کسی ذمی کا خنزیر کہیں پھر رہا تھا، تو ایک خارجی نے خنزیر کو قتل کر دیا۔ تو ان کا جو لیڈر تھا اس نے اسے بلایا، کہا کہ تم نے ظلم کیا ہے، فساد پھیلایا ہے زمین میں، کہ ایک ذمی کہ جس کا مال و جان محفوظ ہونا چاہیے، اس کے خنزیر کو تم نے قتل کر دیا، تو اب تمہیں سزا ملے گی۔ ایک ہی شکل یہ ہے کہ یا تو اس سے معافی مانگو، معاف کرے، یا اس کا بدلہ دو اس کو۔ وہ ذمی کے پاس گیا، معافی مانگی، تو اس کو بھی پتا تھا یہ تو مجھے بھی شاید قتل کر ڈرتے ڈرتے، نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ معاف کر دیا ہے، جان چھڑائی اس نے۔ تو حضرت خباب بڑے متاثر ہوئے دیکھ کر، حضرت عبداللہ بن خباب کے اتنے متقی کہ ایک ذمی کا خنزیر قتل کیا ہے تو اتنی وہ کاروائی ہو رہی ہے، تو انہیں اطمینان ہو گیا، اس کا مطلب مجھے تو نہیں کچھ کہیں گے۔ اور اس کے بعد آگے گئے، کھجور کے درخت کے نیچے تھے تو ایک کھجور گر پڑی اوپر سے، تو ایک خارجی نے پکڑ کر کھا لی۔ دوسرے نے اسے کہا کہ یہ کھجور جو تم نے کھائی ہے، کیا کھجور والے سے اجازت لی ہے یا اس سے خریدی ہے؟ کہا نہیں،
نہ تم نے خریدی ہے نہ اجازت سے لی ہے، یہ تو ظلم کیا ہے، تم نے حرام مال کھایا ہے۔ تو اس خارجی نے کہا یہ بات تو صحیح ہے۔ اس نے اسی وقت تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا سزا کے طور پہ، خود ہی ایک کھجور بغیر پوچھے کھا لی میں نے کسی کی، ہاتھ کاٹ دیا اپنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن خباب تو اور زیادہ متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا جی اتنے متقی پرہیزگار کہ جو ایک کھجور کھانے پہ ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو کیا بات ہے۔ تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ شاید آپ مجھے نہیں کچھ کہیں گے۔ اس کے بعد پھر انہیں جکڑا ہوا تھا، انہیں بڑے کمانڈر کے سامنے لے گئے، پیش کیا۔ تو اس نے پھر پوچھا کیا رائے ہے عثمان علی بڑے ان کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، صحابی رسول ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دیں، قتل کر دیا انہیں۔ ان کی بیوی ساتھ تھی، وہ حاملہ تھی، ان کا پیٹ پھاڑ کر بچے کو بھی اندر سے نکال کر قتل کیا، زندہ کا پیٹ پھاڑا اور بچے کو نکال کر قتل کیا۔ اور یہ عام طریقہ تھا ان کا کہ جہاں بھی حملہ کرتے جس شہر پہ، اور جو بھی لوگ ان کی رائے کے خلاف ہوتے وہاں عورتوں اور بچوں کو خاص طور پہ قتل کرتے، اور عورتوں کے پیٹ پھاڑتے، حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ کے بچوں کو بھی قتل۔ اتنی درندگی ہوتی، اس لیے کہ ان کے یہاں سب واجب القتل تھے، جو بھی ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا وہ کافر ہے، لازماً کافر ہے، واجب القتل ہے، خواہ وہ بچہ ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہتے واجب القتل ہے۔ اور انہیں لونڈیاں غلام بنا لیتے تھے باقاعدہ، جہاں ان کا قبضہ ہو جاتا مسلمانوں کی عورتوں بچوں کو، اور قتل کر دیتے تھے، مال ان کا لوٹ لیتے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہر جگہ لوگ ڈرے بیٹھے کہ اچانک یہ حملہ کر دیں گے۔ اور تو اب اس موقع پر جب یہ صورتحال یہاں پیدا ہو رہی ہے تو دوسری طرف وہ وقت آ گیا حکمین کے فیصلے کا، کمیٹی جو بنی ہوئی تھی فیصلہ کرتی۔ تو یہاں سے حضرت علی کی طرف سے، حضرت علی خود تو نہیں گئے، 400-500 آدمی گئے ان کے ساتھ، کچھ بزرگ، اور دوسری طرف سے بھی لوگ آئے۔ وہ مسلمان جو غیر جانبدار تھے اس حالت میں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ سعد بن ابی وقاص اور کئی صحابہ، وہ بھی آئے۔ بڑا اہم موقع تھا کہ مسلمانوں کی گویا کہ اب مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ لوگ دومت الجندل میں جمع ہوئے، تو وہاں میٹنگ ہوئی حکمین جو تھے ان کے درمیان۔ تو وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ دیکھیں آپ کو یہ کہیں دھوکہ نہ دے، اگر کسی فیصلے پہ آپ متفق ہو جائیں تو پہلے انہیں اعلان کرنے دیں، عمرو بن العاص کو آپ نہ پہلے اعلان کریں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر جائیں بعد میں اپنی بات سے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب ان کی میٹنگ ہوئی ہے آپس میں، تو یہی بات ہوئی کہ مسلمان جس طرح کی حالت میں مبتلا ہیں اس سے کیسے نکلا جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس موقع پہ کہا کہ کیا خیال ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو نہ بنا دیں خلیفہ، کہ وہ غیر جانبدار تھے اور بہترین شخص ہیں، ان کو خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ تو عمرو بن العاص نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں، ان کو نہیں بنایا جائے گا۔ تو پھر اور کیا، انہوں نے کہا نہیں معاویہ کو بنائیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ معاویہ کیا مقام ہے معاویہ کا کہ اسے خلیفہ بنایا جائے، کیا کارنامہ ہے اس کا، کیا وہ بالکل جذبات میں آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور انہوں نے سنا دی کچھ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے وارث ہیں وہ، اور ان کے قصاص لینا ہے ان کے قتل کا انہوں نے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ عثمان کے وارث تو ان کے بیٹے ہیں، عمر بیٹے موجود تھے حضرت عثمان کے، تو وہ ہیں وارث، تو اگر وارث کی بنیاد پہ بنانا ہے تو پھر ان کو بنائیں۔ نہیں وہ یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی انہوں نے کوشش کی، اس لیے کہ وہ تو غیر جانب تھے نہیں اصل میں۔
ابو موسیٰ اشعری واقعتاً غیر جانبدار تھے، وہ تو شریک نہیں ہوئے تھے کسی طرف بھی. تو پھر عمرو بن العاص نے کہا کہ میرے بیٹے کو بنا دیں عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کوئی شک نہیں، وہ بھی عالم تھے، صحابہ میں سے تھے، لیکن اس جنگ میں انہوں نے غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. وہ مل گئے تھے ساتھ، اور باپ کو بھی انہوں نے سمجھایا تھا کہ آپ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، نہ جائیں. سمجھایا کہ آپ کسی کا ساتھ نہ دیں، لیکن باپ نے جب نہیں مانی تو وہ بھی باپ کے ساتھ جنگ میں شامل رہے ادھر. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ وہ تو غیر جانبدار نہیں ہیں. تو بہرحال جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو آخر میں پھر ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو معزول کر دیتے ہیں اور مسلمانوں پہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مشورے سے جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں. تو عمرو بن العاص کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس پہ تیار ہو گئے دونوں. اب گویا کہ دونوں میں جو اتفاق ہوا وہ یہ تھا کہ دونوں کو معزول کرنے کا اعلان کر دیا جائے، علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان، اور مسلمانوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں. یہ اتفاق کر کے وہ اعلان کرنے آئے جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو کہا تھا ابو موسیٰ اشعری سے کہ آپ پہلے نہ اعلان کریں، ان سے کروائیں. تو ابن العاص نے ان سے کہا جی آپ اٹھیں پہلے اعلان کریں. انہوں نے کہا نہیں، آپ بزرگ ہیں، بڑے صحابی ہیں، میں تو اتنا نہیں ہوں، آپ اٹھیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نہ سمجھ سکے، اٹھے کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ ان دونوں کو، علی بن ابی طالب اور معاویہ بن سفیان کو معزول کر دیا جائے اور مسلمانوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ کسی اور کو خلیفہ بنا لیں. یہ جب اعلان کر چکے تو عمرو بن العاص نے اٹھ کر کہا کہ ان کا اعلان آپ نے سن لیا، انہوں نے اپنے آدمی کو معزول کر دیا، میں نے اپنے آدمی کو بحال رکھا ہے. تو اب ایسا گپلا ہو گیا کہ جو صورتحال پہلے تھی اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی. اور جو لوگ وہاں اس امید پہ آئے تھے کہ کوئی نتیجہ نکلے گا اور خانہ جنگی ختم ہو جائے گی، وہ انتہائی مایوس ہوئے، انتہائی تکلیف انہیں پہنچی. جس طرح کی چال چلی گئی اور جو کچھ یہاں ہوا، تو حتیٰ کہ بعد لوگوں نے اٹھ کر عمرو بن العاص کو کوڑے مارنے شروع کر دیے، لوگوں نے بچایا. تو بلکہ جنہوں نے کوڑے مارے انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہم نے قتل کر دیا ہوتا. اس وقت اتنا انہیں افسوس تھا اس حالت پہ کہ جو امیدیں لے کر لوگ آئے تھے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہزاروں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، وہ خون ریزی رک جائے گی، تو انتہائی مایوسی چھا گئی. کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ اور زیادہ معاملہ میں گپلا کر دیا گیا. اور اس کے بعد مسلمان وہاں سے چلے گئے، کوئی نتیجہ نہیں. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب پہلے معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی امیر المومنین ہے اور دوسری طرف سے ایک گروپ باغی ہے، لیکن اب معاملہ جیسے ایک برابر کا ہو گیا. اب ادھر بھی وہ خلافت کے مدعی بن کر کھڑے ہو گئے کہ گویا کہ یہاں ایک خلافت کے مدعی ہیں اور ایک یہاں مدعی ہیں خلافت کے. تو یہ صورتحال اب یہاں جب قائم ہوئی تو پھر حضرت علی نے اس موقع پر پھر خوارج کو جو فتنہ بنے ہوئے تھے عراق میں، ان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو جس بنیاد پہ تم الگ ہوئے تھے اور تم نے نعرہ لگایا تھا وہ تو ویسے ہی معاملہ ختم ہو گیا. ان لوگوں نے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیا نہیں، تو وہ کمیٹی ختم اور ہم نے ان کے فیصلے کو نہیں مانا. تو انہوں نے، خوارج نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ اپنے کفر کا اقرار کریں کہ آپ کافر ہو گئے تھے اور توبہ کریں، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا تھا یہ فیصلہ ماننے پہ، تم لوگوں نے جنگ رکوائی، تمہارے کہنے پہ میں. تو انہوں نے کہا ہم نے بھی توبہ کی ہے، اپنے کفر کا اقرار کر کے توبہ کی ہے ہم بھی کافر ہو گئے تھے لیکن ہم نے توبہ کر لی ہے، تو آپ بھی توبہ کریں، پہلے کفر کا اقرار کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ میں کافر ہوا تھا، نہ گمراہ ہوا تھا، نہ میں توبہ کرتا ہوں. تو وہ تیار نہیں ہوئے اس کے لیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ پھر ہم آپ سے لڑیں گے، خارج نے کہا. تو اب حضرت علی دوبارہ تیاری کر رہے تھے شام کی طرف جانے کے لیے کہ دوبارہ تلوار سے اب فیصلہ کیا جائے. تو فوج بھی انہوں نے تیار کر لی، کافی تعداد تھی، تقریباً اتنی 70-80 ہزار فوج پھر تیار تھی پہلے کی طرح.
لیکن لوگوں نے کہا کہ اگر ہم شام کی طرف جائیں گے تو پیچھے ہمارے تو بیوی بچوں کو یہ خوارج قتل کر دیں گے یہاں، تو اس لیے ان سے پہلے نمٹیں، ان کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کریں۔ تو پھر حضرت علی نے فیصلہ کیا ان سے جنگ کرنے کا۔ تو نہروان کے مقام پہ آمنا سامنا ہوا ان کا حضرت علی سے، یہ جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچ کر بھی پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بعض اکابر صحابہ کو بھیجا، مثلا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور کئی صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا ان کو جا کر سمجھائیں، اور لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر ان کے کچھ لوگوں کو بلایا کہ آئیں میرے ساتھ آ کر بات کریں، شاید اس طرح ان کو سمجھ آ جائے، پھر بھی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر آخر میں اتمام حجت کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حضرت ابو ایوب انصاری کو بھیجا کہ اعلان کر دیں کہ جو اس موقع پہ لشکر کو چھوڑ کر چلا جائے گا ان میں سے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ایک جھنڈا نصب کر دیا اپنے طرف کہ جو اس جھنڈے تلے آ جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو تقریباً 1000 آدمی ان میں سے اس جھنڈے تلے آ گئے، ان کو کچھ نہیں کہا گیا، اور کو 500-600 کے قریب لشکر خارجیوں کا چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے، بعد میں دیکھیں گے، ہم نہیں جنگ میں شریک ہوتے، وہ گھر چلے گئے۔ پھر باقی جو تھے ان کے بارے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی، ہم نہیں جنگ میں پہل کریں گے، اگر یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، آپ لوگ حملہ نہ کریں۔ تو اسی پہ عمل ہوا حضرت علی کی طرف سے، لیکن خارجیوں نے فوراً لا حکم الا للہ کا نعرہ لگا کر حملہ کر دیا فوراً، اور اتنا سخت حملہ کیا کہ ابتدا میں حضرت علی کی فوج ایسے ظاہر ہوا جیسے پسپا ہو رہی ہے، لیکن یہاں تعداد زیادہ تھی اور ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن خارجی اتنی بہادری سے لڑے، اتنی شجاعت سے، کہ ان کے بارے میں مشہور ہے اس جنگ میں بھی اور بعد میں بھی کہ ایک ٹانگ کسی کی کٹ چکی ہے وہ لڑتا جا رہا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے لڑتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سخت بہادری سے یہ لڑے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ان کا بالکل صفایا کر دیا، جو وہاں تھے ان میں سے کوئی نہیں بچا، یا قتل کر دیے گئے یا زخمی ہو گئے۔ البتہ زخمیوں کو نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر یا ان کا قتل کا حکم نہیں دیا، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، اور پھر آپ نے سارے ان کے لشکر کا جائزہ لیا۔ باقاعدہ آپ دیکھتے کہ وہی گھٹنوں پہ نشان ہیں سجدوں کے، سیاہ گھٹنے اور سیاہ پیشانیاں، اور سجدے کر کر کے سارے آپ دیکھتے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں، نمازیں ان کی اور ساری، اور کس طرح یہ گمراہ ہوئے۔ تو اب فرق دیکھیں کہ جنگ جمل میں جو لوگ شہید ہوئے حضرت علی کے مخالف گروپ میں سے بھی، وہاں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائزہ لے رہے تھے وہاں مقتولین کا، مخالف گروپ کا، تو وہاں آپ نے جو مقتولین دیکھے تو آپ نے تعریف کی کچھ لوگوں کی کہ یہ بڑا نیک انسان تھا، یہ بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، دعا بھی کی ان کے لیے سارا۔ یعنی وہاں آپ سمجھتے تھے کہ یہ گمراہ نہیں ہے، یہ کوئی فاسق و فاجر نہیں ہے، یہ غلط فہمی تھی، اس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی۔ لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو دیکھا اسے بالکل گمراہ قرار دیا، اسے اللہ کا دشمن قرار دیا، اور انتہائی سخت الفاظ آپ نے ان کے لیے استعمال کیا۔ البتہ جو زخمی تھے وہ تو اسلام کا قانون بھی ہے، کوئی کافر بھی ہوگا تو زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو آپ نے قتل نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں فرمایا تھا، خارجیوں کے بارے میں، کہ یہ نکلیں گے اور اس طرح کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ہوتے ہوئے کہیں اٹھے اس سوچ کے لوگ تو میں انہیں اس طرح ختم کروں گا جس طرح عاد و ثمود کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا ہے، اس طرح میں ان کو نیست و نابود کروں گا۔ اس لیے کہ یہ سوچ انتہائی تباہ کن سوچ ہے، یہ انتہا پسندی ایسی سوچ ہے کہ جہاں آپ بات چیت کے ذریعے کوئی بات نہیں کسی کو سمجھا سکتے۔ جو لوگ عقل سے کچھ کام لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کچھ عقل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں کچھ غلط فہمی ہوتی ہے عام، تو انہیں تو آپ کہتے ہیں جی مذاکرات کریں، ان سے بات چیت کریں، کوئی مسئلہ شاید انہیں سمجھ آ جائے، سمجھ لیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں
یہ جس طرح کی ان میں انتہا پسندی ہوتی ہے، خوارج والی جو سوچ ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پوری تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ کہیں بھی مذاکرات کے ذریعے ان کو کوئی سمجھ آئی ہو، یہ اپنے موقف میں انہوں نے کوئی نرمی پیدا کی ہو، انہیں کوئی سمجھا سکا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا علاج وہ جنگ ہی ہے کہ طاقت کے ذریعے بالکل انہیں کچل دیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جراثیم ایسے پیدا ہو جائیں کہیں کہ جن سے پھر چھٹکارا کیا ہے کہ وہاں آپ ایسی وہ جراثیم کچھ ادویات استعمال کریں کہ جہاں ان کا صفایا ہو جائے اور معاشرے کو ان سے پاک کر دیا جائے، اور جہاں ان کے جراثیم بھی باقی رہے، کچھ زخمی جو بچ گئے تھے یا کچھ نکلے، وہ پھر اسی طرح انہوں نے لوگوں کو دوبارہ اپنی فکر کو پھیلانا شروع کر دیا اور منظم کرنا شروع کر دیا، اور دوبارہ پھر وہ ہزاروں کی تعداد میں پھر جمع ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کی بلکہ پوری تاریخ میں انہوں نے مسئلہ بنائے رکھا اور ہر ایک سے لڑے، کسی کو معاف نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے، بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کہ جب حکومت قائم ہوئی حجاز اور عراق میں ان کے خلاف جنگ کی، بنو امیہ تو کوئی خیر مسئلہ ہی نہیں تھا ان کو، تو وہ ان سے بھی لڑتے تھے، بنو عباس آئے تو ان سے بھی لڑتے رہے، تو کوئی بھی ان کی نظر میں وہ نہیں تھا کہ جس کو یہ کہیں جی ٹھیک ہے، سب ان کی نظروں میں کافر تھے۔ تو اس جنگ سے جب حضرت علی فارغ ہوئے تو پھر آپ نے پروگرام بنایا کہ اب شام کی طرف رخ کیا جائے، لیکن اب آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہم تھک چکے ہیں جنگ کر کے، تو آرام کر لیں، گھروں کو چلیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں شام کے لیے نکلیں گے۔ تو حضرت علی نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ شام کی طرف چلیں، لیکن لوگ نہیں مانے، تو پھر آپ نے کوچ کا حکم دے دیا، اور آپ نے کوشش کی کوفہ کے باہر پڑاؤ ڈالا جائے، یعنی کچھ دیر چھاونی کی شکل میں لوگ وہاں رہیں اور گھروں میں مل آئیں کریں تاکہ پھر شام کی طرف روانہ ہوں۔ لیکن آپ جب کوفہ پہنچے تو سارے لوگ چلے گئے چھوڑ کر، صرف 1000 آدمی آپ کے ساتھ رہ گیا، تو پھر آپ نے شام کی طرف جانے کا وہ فیصلہ ملتوی کر دیا۔ تو اب جو صورتحال بن چکی تھی کہ عراق اور حجاز اور یہ سارے علاقے ایران یہ حضرت علی کے کنٹرول میں ہیں، اور عراق اور مصر پہ بھی اب قبضہ کر لیا شامیوں نے۔ تو اس طرح یہ دو اب گویا کہ حکومتیں بن گئیں، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے اور دوسری طرف معاویہ بن سفیان کی حکومت ہے شام اور مصر۔ اور شام اور مصر ترقی یافتہ علاقے تھے، زرخیز علاقے تھے، وہاں کی آمدنی زیادہ تھی، وسائل وہاں زیادہ تھے، اور مصر کی حکومت پہلے حضرت علی کے پاس تھی۔ حضرت علی نے یہاں قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کو مقرر کیا تھا گورنر، جو حضرت سعد بن عبادہ کے صاحبزادے تھے، اور بہت مدبر آدمی تھے، عربوں میں انتہائی دانشور، مدبر، سمجھدار آدمی۔ اور حضرت علی کے کیمپ میں جو صحابہ تھے ان میں یہی ایک شخص تھے جو سب سے زیادہ مدبر، سمجھدار اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے سب سے زیادہ۔ تو انہیں حضرت علی نے مصر کا گورنر بنایا تھا۔ یہ جب مصر پہنچے تو اکثر مصریوں نے بیعت کر لی حضرت علی کی۔ ایک علاقہ تھا خرطبہ، وہاں کے رہنے والوں نے بیعت نہیں کی، وہ حضرت عثمان کے قتل سے کافی متاثر تھے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے پھر ہم بیعت کریں گے۔ تو حضرت قیس بن سعد نے چھوڑ دیا، انہیں کچھ نہیں کہا، ان سے زبردستی نہیں کی کوئی، اور بلکہ ان کے جو سرکاری وظیفے تھے، جو حکومت کی طرف سے انہیں سہولتیں ملتی تھیں، وہ جاری رکھی، اور وہ بھی حکومت کو ٹیکس ویکس دے رہے تھے، خراج دے رہے تھے، انہوں نے بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ تو یہ انتہائی دانش مندی کا فیصلہ تھا جو حضرت قیس بن سعد نے کیا۔ تو اس طرح مصر کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اب معاویہ بن ابی سفیان نے عمرو بن العاص کو تو اپنے ساتھ ملا لیا، اور عمرو بن العاص کا مقابلہ جو شخصیت کر سکتی تھی سیاست میں، تدبر میں، وہ قیس بن سعد تھے۔ تو اس لیے معاویہ بن ابی سفیان کی کوشش تھی کہ قیس بن سعد کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے۔ تو انہوں نے انہیں خط لکھا اور لالچ دیا سب سے پہلے
کہ اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو میں عراق کی حکومت ساری آپ کو دے دوں گا، حجاز میں بھی آپ جسے چاہیں اس کی حکومت ہوگی، گویا کہ عراق اور حجاز آپ کے پاس، آپ میرا ساتھ دیں۔ تو انہوں نے بات کو ذرا گول مول کر دیا اپنے، وہ بھی تدبر کی بنیاد پہ، نہ کوئی ظاہر کیا کہ وہ ان کے خلاف ہیں، نہ ظاہر کیا کہ ان کے حامی ہیں، تاکہ معاملے کو ٹالا جائے، کہیں ابھی جنگ نہ شروع ہو، کیونکہ اندر کے حالات پہ پورا ان کا کنٹرول نہیں تھا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان بھی بڑے تیز تھے، ہوشیار تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ گول مول خط ہے تو انہوں نے جوابی خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کا خط ایسا ہے کہ جس سے نہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور نہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خلاف ہیں۔ تو ساتھ پھر انہیں دھمکی دی، اب دوسرے انداز اختیار کیا کہ پھر ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے اور فوج کشی کریں گے۔ یہ جب خط آیا تو پھر انہوں نے بھی جواب میں سخت دھمکی آمیز خط لکھا اور کہا کہ تم کس کے مقابلے میں کھڑے ہو، ایک حق گور، حق پرست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز اور اسلام میں سبقت لے جانے والے، ان کے مقابلے میں تم کہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے دیکھا کسی طرح بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، نہ لالچ کے ذریعے نہ خوف کے ذریعے، تو پھر انہوں نے شام میں پراپوگنڈا شروع کر دیا عام لوگوں میں کہ قیس بن سعد ہمارے آدمی ہیں، وہ اندر سے ہمارے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، وہ اندر سے انہوں نے خط ہمیں لکھے ہیں کہ اطمینان رکھو میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، لیکن ظاہری طور پہ وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بعض جعلی خط لکھ کر ان کی طرف سے مجمع میں سنا دیے کہ قیس بن سعد کا خط آیا ہے، شامیوں کو جمع کر کے سنایا کہ وہ تعریف کر رہے ہیں ان کی اور کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مقصد کیا تھا کہ حضرت علی کو ان سے بدظن کیا جائے۔ تو اب یہاں جو جاسوس تھے حضرت علی کے شام میں، انہوں نے رپورٹ دی کہ قیس بن سعد تو اندر سے ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے وہ کتنے وفادار آدمی ہیں حضرت علی کے، اور بعد میں تاریخ نے ثابت بھی کیا کہ حتیٰ کہ حضرت حسن بھی جب دستبردار ہو گیا معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں، تو قیس بن سعد آخری لمحے تک لڑنے کے لیے تیار تھے، اتنے وفادار تھے وہ حضرت علی کے۔ تو حضرت علی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن حضرت علی کے ساتھ میں نے کہا نا کہ اتنے کو دانشور، مدبر، تجربہ کار نہیں تھے ارد گرد، زیادہ تر نوجوان تھے، مثلا محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے نوجوان تھے، محمد بن جعفر، حضرت جعفر کے صاحبزادے وہ بھی نوجوان تھے۔ تو ان نوجوانوں نے حضرت علی کو کہا کہ نہیں، آپ ان کے بارے میں صحیح رائے نہیں رکھتے، وہ واقعتاً ملے ہوئے ہیں اور آپ انہیں معزول کریں مصر کی گورنری سے۔ پھر بھی حضرت علی تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، انہیں خط لکھیں، انہوں نے کہیں کہ جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ان سے زبردستی بیعت لیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے جب خط لکھا تو پھر قیس بن سعد نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کر رہے اور ہمارے خراج دے رہے ہیں، ہمارے خلاف لڑ نہیں رہے، تو اگر ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو دشمن فائدہ اٹھائے گا اور وہ دشمن کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہی ہوا بعد میں۔ تو میں نہیں چاہتا ان کے خلاف کو کارروائی کی جائے اور ان کو زبردستی بیعت ان سے لی جائے، معاملے کو ابھی رہنے دیں اسی طرح۔ تو یہ جب خط حضرت علی کے پاس آیا تو ان نوجوانوں نے کہا جی دیکھ لیا آپ نے کہ وہ ملے ہوئے ہیں، ان سے واقعتاً وہ کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ وہ قیس بن سعد کو معزول کریں اور محمد بن ابی بکر کو گورنر بنائیں مصر کا۔ تو حضرت علی نے بھیج دیا محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا کر۔ تو حضرت قیس کو بڑی تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر کہ میں اتنا وفادار اور مجھ پہ اعتماد نہیں کیا گیا، تو وہ مصر کو چھوڑ کر پھر مدینہ چلے گئے واپس۔ اب محمد بن ابی بکر نے پہنچ کر فوراً جذباتی انداز میں ان لوگوں کو کہا جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی کہ فوراً بیعت کریں، اور جب انہوں نے انکار کیا تو ان کے خلاف لڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے شام والوں کو، معاویہ بن ابی سفیان کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اندر سے آپ حملہ کریں، ہم اندر سے ساتھ دیں گے۔ انہوں نے حملہ کیا، اندر سے یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور فوراً انہوں نے محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو شکست دی۔ محمد بن ابی بکر کو عمرو بن العاص نے قتل کر دیا بڑے برے طریقے سے، اور مصر پہ بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو اب فوراً حضرت علی کو احساس ہوا کہ جو مشورے مجھے دیے گئے وہ صحیح نہیں تھے، اور قیس بن سعد میرے وفادار تھے اور صحیح وہ بات تھی، لیکن اب بہرحال وقت گزر چکا تھا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا اس موقع پہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے اس موقع پہ جو خط لکھا اس میں اسی بڑی دردمندی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہیں کتنا احساس ہو رہا تھا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ صحیح نہیں تھا۔ تو قیس بن سعد جب مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، تو وہاں سے پھر وہ کچھ عرصے بعد حضرت علی کے پاس چلے گئے، اور وہاں ایک تاریخی روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مروان بن حکم اس وقت مدینہ میں تھا، اور اس نے قیس بن سعد کو ڈرانے دمکانے کی کوشش کی مدینہ میں، تو وہ مدینہ میں چھوڑ کر حضرت علی کے پاس عراق چلے گئے۔ تو جب معاویہ بن ابی سفیان کو پتہ چلا کہ مروان نے یہ کیا ہے اور قیس بن سعد حضرت علی کے پاس چلے گئے ہیں، تو انہوں نے مروان کو بڑا سخت ڈانٹا اور کہا کہ تم نے ایک ایسی غلطی کی ہے، ایسا نقصان ہمیں پہنچایا ہے کہ جو کوئی دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی ایک ایسے آدمی کو علی کے پاس بھیج دیا ہے کہ جو اب مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ جو انتہائی مدبر آدمی ہے اور شجاعت، مدبر، فوجی کمانڈر، ساری صلاحیتیں جن کے اندر ہیں، اور حضرت قیس بن سعد پھر چلے گئے حضرت علی کے پاس اور ان کے ساتھ شامل رہے۔ پھر فوجی کمانڈر اور انتظام حضرت علی نے انہی کے حوالے کر دیے، پھر انہی کے مشورے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل بھی کرتے رہے۔ تو اب میں نے کہا کہ صورتحال ایسی بن چکی تھی کہ دو فریق ہیں، کہ یہ حکومت ہے کہ یہ حکومت ہے، اور شامیوں کی طرف سے حضرت علی کے بعض علاقوں پہ قبضے کرنے کی کوشش ہوتی رہی اس عرصے میں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ کچھ کوشش ہوئی، ادھر سے انہوں نے جواب دیا، تو نہ وہ آگے بڑھ سکے نہ یہ ادھر جا کر حملہ کر سکے، اور پھر کچھ تھوڑے 2 سال جب گزرے اس طرح کی حالت میں، تو پھر باقاعدہ فریقین نے طے کر لیا کہ ایک دوسرے کو نہ چھیڑا جائے، اب کوئی جنگ نہ کی جائے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں جی، صورتحال جو تھی اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہاں حکومت آپ کی ہے اور یہاں آپ کی ہے، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ فی الحال اس طرح کی صورتحال کو قبول کر لیا گیا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ پھر اس کے بعد 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ کام بھی خوارج نے کیا۔ تو اس پہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، اور شہادت کے بعد پھر حالات نے کیا رخ اختیار کیا اور واقعات کیا پیش آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔